سورہ یاسین کی ان آیات بینات کے اندر توحید کا بیان ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، وہ ایک ہے، اور اسی اکیلے نے پوری کائنات کو بنایا ہے، وہی اکیلا پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو فرمایا ان لوگوں کے لیے مردہ زمین کے اندر ایک نشانی ہے۔ ایک انسان کہ جس نے کبھی یہ بات نہ دیکھی ہو کہ زمین میں سے پودے، پھل اور پھول اور فصلیں بھی نکلی ہیں، اگر اس کو کوئی آدمی یہ بات کہتے کہ یہ بنجر زمین ہے، بارش ہو جائے گی، اس میں سے فصلیں نکلنا شروع ہو جائیں گی، تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن ایسا ضرور اللہ رب العالمین کرتا ہے، جیسے کہ ہم مشاہدے کے اندر آئے روز دیکھتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا ان لوگوں کے لیے مردہ زمین کے اندر ایک نشانی ہے۔ زمین ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، پھر اللہ رب العالمین بارش برساتا ہے، اس بارش کے نتیجے کے اندر اس زمین کے اندر رویدگی پیدا ہوتی ہے، کسان اس کو نرم کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، اور پھر ان بیج کو اللہ تعالیٰ پودوں اور فصلوں کی صورت کے اندر باہر لاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا احیینا، ہم نے اس کو زندہ کیا۔ بارش کے نتیجے کے اندر اس زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے۔ زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں سے زندہ پودے اور فصلیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وَأَخْرَجْنَا، ہم نے نکالا مِنَّا، اس میں سے حَبًّا اناج، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اس میں سے لوگ کھاتے ہیں۔ جب فصلیں نکلتی ہیں اس بارش کے نتیجے میں، اور جو پودے نکلتے ہیں تو وہ انسان بھی کھاتے ہیں، وہ جانور بھی کھاتے ہیں، اور پھر جانوروں کا جو جسم بنتا ہے اس میں سے جو دودھ وغیرہ ان کے جسم کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کو بھی بالآخر انسان ہی استعمال کرتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وجعلنا، اور ہم نے بنایا فی، اس زمین کے اندر جنات باغات کو، من نخیل، کھجوروں کے، اعناب، اور انگوروں کے۔ تو زمین کے اندر باغات ہوتے ہیں، مختلف پھلوں کے ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر اللہ رب العالمین نے یہاں پر دو کا تذکرہ کر لیا ہے، انگوروں کا اور کھجوروں کا، اس لیے کہ اہل عرب ان کا مشاہدہ بہت کرتے تھے، ان کے ہاں یہ باغات کثرت کے ساتھ ہوا کرتے تھے، تو ان کو یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ دیکھو وہ کون ذات ہے، اللہ رب العالمین ہے جو تمہارے لیے بارشوں کو برساتا ہے، زمینوں کو زندہ کرتا ہے، باغوں کو بناتا ہے، اور ان کے اندر تمہارے لیے پھلوں کو لانے والا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ تو اس کے اندر لوگوں کے لیے بعث بعد الموت کے اوپر بہت بڑی نشانی ہے کہ لوگوں تھوڑا سا یہ بات ذہن کے اندر رکھ لو کہ وہ پروردگار جو مردہ زمین میں سے زندہ پودے نکال لیتے بارش کے نتیجے میں، ایک دن ایسا ضرور آنے والا ہے کہ مردہ قبروں سے زندہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا اور میدان محشر کے اندر ان کو جمع کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین ہی وہ ذات بابرکات ہے کہ جس نے زمین کے اندر چشموں کو جاری کر دیا ہے کہ جس پانی سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان زمینوں کو بنایا، ان کے اندر فصلوں کو بنایا، باغات کو بنایا تاکہ یہ لوگ کھائیں من ثمری، اس کے پھلوں میں سے، وما عملت ایدیہم، اور ان پھلوں کو انسانوں کے ہاتھوں نے نہیں بنایا ہے۔ کسان کا تو ایک حد تک ایک کام ہوتا ہے کہ زمین کو نرم کر لیتا ہے، اس میں سے بیج ڈال دیتا ہے، اب اس بیج کو نکالنا، اس کو بڑا کرنا، اس کو پکانا، اس کے اندر مٹھاس پیدا کرنا، فصل کو پکانا، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ اور اختیار میں ہوتا ہے۔ اگر کسان کے ہاتھ کے اندر ہو تو اگر ایک زمین سے ایک سال وہ 10 بوریاں گندم کی نکالتا ہے تو دوسرے سال کبھی بھی 8 نہ نکلتی، دوسرے سال بھی وہ 10 ہی نکالتا ہے، اس سے زائد نکالتا ہے، لیکن اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ فصل دینی ہے، کتنی فصل دینی ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار کے اندر ہوتا ہے۔ افلا یشکرون، کیا یہ لوگ شکر ادا نہیں کریں گے؟ تو بہترین شکر یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں کو حاصل کرے، جائز طریقے سے ان کو استعمال کرے، اور اللہ کے بندوں کے جو حقوق ان نعمتوں میں سے نکل سکتے ہیں وہ بھی ادا کرے۔ اور بہترین شکر ان نعمتوں کا یہ ہے کہ انسان کی یہ سوچ ہو یہ سب کچھ بنانے والا، دینے والا، عطا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، لہذا مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور بہترین شکر زبان کے ذریعے بھی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نعمتوں کو نصیب کیا ہے، اور اعلیٰ اور افضل شکر یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی بندگی اس کی اطاعت کرے۔ رات کا وقت تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد فرما رہے تھے، اتنا لمبا قیام کیا کہ پاؤں مبارک سوج گئے۔ زوجہ محترمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ترس آ گیا، سلام پھیرتے ہیں تو عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ کے عبادت کے اندر اتنی خواری، اتنی زود کی، اتنی محنت، اتنی جدوجہد کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارا جواب دیا، فرمایا اے میری زوجہ فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حقیقت کے اندر جو انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی بندگی کر رہا ہے، تو وہ ایک لحاظ سے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حق بنتا ہے کہ اللہ کی عبادت، اس کی بندگی کی جائے۔ اگر اللہ کی عبادت کی جائے تو اس کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے در کے اوپر جھکنے والے بن جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔